جفا و جور کی دنیا سنوار دی ہم نے، زہے نصیب کے ہنس کر گزار دی ہم نے، اور کلی کلی ہمیں حیرانیوں سے تکتی ہے، کلی کلی ہمیں حیرانیوں سے تکتی ہے، کہ خزاں میں بھی صدائے بہار دی ہم نے، اور خاک و خون کی رنگینیوں میں گم ہو کر مشن عظیم کی عظمت نکھار دی ہم نے، اور ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ انتہائی قابل احترام، قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بالخصوص تشریف فرما قائد اہل سنت، بابائے سنیت، سفیر امن، سالار قافلہ، میرے اور آپ کے محبوب قائد، ہماری دلوں کی دھڑکنوں میں رہنے والی شخصیت حضرت العلامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب سلمہ اللہ تعالی، شہزادہ اہل سنت، جگر گوشہ جبل استقامت، برادر عزیز حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب، انتہائی قابل قدر پاسبان ناموس اصحاب رسول حافظ محمد خالد صاحب، میرے سمیت آپ سب کے میزبان، میری مراد مجاہد ملت، مجاہد اسلام، محترم المقام جناب شیخ محمد تنویر صاحب اور ان کے تمام رفقاء معاونین، سرزمین جنگ سے تعلق رکھنے والے، در اصحاب رسول کے انتہائی غیور جانباز جیال نوجوان کارکن ساتھیوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، احرار پارک کی تاریخی اور یادگار مقام پر اس تاریخی کانفرنس شہدائے اسلام کے نام سے جو معنون ہے، آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ علماء کرام کے بیانات، شعراء کرام کے نعتیہ نظمیہ کلام آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ دعا کیجئے مالک لم یزل مجھے بھی حق سچ بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، محرم الحرام کا انتہائی مقدس ترین مہینہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس ماہ مبارک کی بڑی اہمیت ہے۔ آج کی اس تاریخی کانفرنس کا جو عنوان سجایا گیا ہے شہدائے اسلام، تو اسلام کے اندر کوئی 1 2 4 10 100 شہید نہیں ہیں، صرف محرم الحرام کے مہینے میں شہادتیں نہیں ہیں، تاریخ اسلام کا ہر مہینہ شہادتوں سے تعبیر ہے۔
قدم قدم پہ شہادتوں کی لمبی فہرستیں اور داستانیں رقم ہیں، لیکن محرم الحرام کے اندر شہدائے اسلام کا عنوان جہاں باقی شہداء کی طرف منسوب ہے، اور یقیناً اس عنوان میں وہ اسلام کی عزت اور عظمت کے لیے کٹ جانے والے تمام شہداء شامل ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ محرم الحرام کے مہینے کی وجہ کی مناسبت سے ان شہداء کا تذکرہ جو محرم الحرام کے اندر جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور اس کی پہلی تاریخ کو بھی شہادت ہے۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جس اسلام کا دم بھرتے ہو اس اسلامی سال کے آغاز ہی میں شہادت ہے، یعنی اسلامی سال کی ابتدا ہی قربانی سے ہے۔ پھر 10 محرم الحرام کو بھی شہادت ہے، لیکن 10 محرم کو 1 2 3 شہیدوں کی شہادت نہیں ہے، وہ بھی بڑی لمبی فہرست ہے۔ آگے چل کے آپ حضرات کے سامنے چند ضروری بات عرض کروں گا، لیکن چونکہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ میں جس نے قربانی کی داستان رقم کی ہے، جس شخصیت نے جام شہادت نوش کیا ہے، اس کا تذکرہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں، ملک پاکستان کے کسی اور شہر میں گفتگو کرنی ہو تو وہاں انداز کچھ اور ہوتا ہے، ہمیں تفصیلات میں جانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جنگ کے اندر اس چیز کی ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں محنت ہو چکی ہے، یہاں محنت ہو چکی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے جامع مسجد حق نواز شہید کے محراب میں کھڑا تھا، جمعۃ المبارک کا موقع تھا، میں پریشان تھا کہ یہاں عنوان چھیڑوں تو کون سا چھیڑوں، یہاں عنوان رہا ہی کون سا ہے۔ یہاں زمانے کے وہ عظیم خطبہ گزرے ہیں، کوئی امیر عظیمت بنا ہے، کوئی جبل استقامت بنا ہے، کون سا عنوان ہے جو انہوں نے چھوڑ دیا ہو؟ تو آپ حضرات شاید اس وقت جو حاضر تھے ان کو پتہ ہوگا۔ میں نے کہا ہم عنوان وہی رکھتے ہیں، چلیں تھوڑا سا انداز بدل دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جنگ کے اندر اگر آپ لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی تو پھر آئے گی کس کو؟ یقیناً ہم پورے ملک میں آپ کی مثالیں دیا کرتے ہیں کہ وہاں لوگ اشارات و کنایات کو بھی سمجھ جاتے ہیں کہ خطیب کیا کہنا چاہتا ہے۔ یکم محرم کو شہادت ہے سیدنا فاروق اعظم کی۔ یہ فاروق اعظم کون ہے؟ اسلامی تاریخ میں اس کی حیثیت اور مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اسلام کے اندر اس کا مقام، عزت اور عظمت کیا ہے؟ یہ ایک طویل عنوان ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے، احرار پارک میں بیٹھنے والے۔ آپ حضرات کو علم ہے کہ اس پارک کا نام احرار پارک کیوں ہے؟ ہم نے جہاں تک پڑھا ہے یہاں احراری جمع ہوا کرتے تھے، امیر شریعت سے لے کر امیر عظیمت تک، اور اب سفیر امن تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ امیر شریعت سے پوچھا گیا تھا باقی صحابہ اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے؟
تو مختصر لفظوں میں آپ نے سن رکھا ہے، امیر شریعت نے فرمایا تھا واضح ترین فرق ہے، سارے صحابہ ہر صحابی مرید رسول ہے، عمر مراد رسول ہے، عمر مراد رسول ہے۔ مجھے ایک موقع پر جاتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے، سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے ان کی سیرت پڑھتے ہوئے، خلافت کے مسند پر آتے ہوئے، یہ سارے معاملات اور حالات دیکھنے کے بعد مجھے ایک موقع پہ صرف یوں بھی نظر آیا ہے، آپ حضرات سے آگے چل کے عرض کرتا ہوں، جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت فاروق اعظم صرف مراد نبی نہیں ہے بلکہ مراد علی بھی ہے، مراد، سارے بولو، یہ آگے دو چار بول رہے ہیں، باقی سارے میرے خیال گرمی سے متاثر ہیں، سارے بولو، صرف مراد نبی نہیں ہے بلکہ، سارے بولو، مراد علی بھی ہے۔ اور اس نقطے کو میں خصوصیت کے ساتھ اٹھانا چاہتا ہوں، ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ دنیا آج فاروق اعظم اور علی میں فاصلہ بتاتی ہے، میں اس فاصلے کو مٹانا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم اور حضرت علی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، ہاں جناب، ان کے درمیان کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی دشمنی، کوئی نفرت نہیں ہے، محبت پہ دلائل ہم دیں گے، آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم وہ شخصیت ہے کہ مکے کی سرزمین ہے، مکے کی دھرتی ہے، اسلام کا آغاز ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی صدا لگا دی ہے، توحید کی صدا بلند کر دی ہے، توحید کی صدا بلند کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا، علماء کرام سے آپ نے سن رکھا ہے کہ پھر آقا کے گلے میں کسی نے پھولوں کے ہار نہیں ڈالے، زندہ باد کے نعرے کہیں سے بلند نہیں ہوئے، چاروں طرف سے تان و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی، آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آقا نبی کریم کے ارد گرد جو جان نثار جمع ہیں وہ آقا نبی کریم کے ساتھ ان مصائب و آلام کے اندر شریک ہیں، مار وہ بھی کھاتے ہیں، اگر آقا بھوکے پیاسے ہیں تو وہ بھی ساتھ بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں۔ آقا نبی کریم نے دلائل کے ساتھ توحید کا علم اٹھایا تھا اور دلیل کے ساتھ بات سامنے رکھی تھی۔ جب مکہ کے جاگیردار، مکہ کے سردار دلیل کے سامنے بے بس ہو گئے تو پھر بدماشی پہ اتر آئے تھے، پھر غنڈہ گردی پہ اتر آئے تھے۔ دلیل کا جواب جب دلیل سے دینے کی ہمت نہ رہے تو پھر وہی کچھ کیا جاتا ہے، پھر وہی منصوبے بنائے جاتے ہیں جو ابو جہل نے بنائے تھے۔ کس نے بنائے تھے؟ عرض کیے دیتا ہوں، جب دلیل کے جواب میں ان کے پاس دلیل نہ بن سکی تو بلائی ایک میٹنگ، کئی دفعہ منصوبے بنائے، لیکن حتمی ایک میٹنگ بلاتے ہیں مکہ کے سردار، مشرکین اور جاگیردار، اور اس میں فیصلہ ہوتا ہے، منصوبہ بنایا جاتا ہے اور سامنے بات رکھی جاتی ہے کہ سارے مقتدر لوگ بیٹھے ہو، مکہ کے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، سردار ہو، اپنی قوم کے بڑے ہو، یہ بتاؤ یہ عبداللہ کا بیٹا محمد، وہ تو نہیں مانتے تھے نا، تم کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے روز ہمارا کوئی نہ کوئی یہاں سے نکلتا ہے وہاں جاتا ہے، اشارے میں بات کر رہا ہوں، آئے روز کوئی نہ کوئی یہاں سے نکل کے وہاں جاتا ہے، دلیل کا ہمارے پاس جواب کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی سدباب ہونا چاہیے، سدباب، منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال فیصلہ یہی ہوا کہ محمد کا کام تمام کر دیا جائے، نعوذ باللہ کہ اسے قتل کر دیا جائے، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ آج تک ان جاگیرداروں کی نسل یہی سمجھتی ہے کہ کسی کے مار دینے سے مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ آج کی بات نہیں ہے بابا، یہ ان کے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ابو جہل، ابو لہب کی
کے زمانے سے یہ منصوبے چلے آ رہے ہیں، جب دلائل کا جواب نہ رہے تو پھر کہتے ہیں مار دو، قتل کر دو، ختم کر دو، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ منصوبہ بنانے کے بعد کیا مسئلہ ختم ہو گیا تھا؟ آقا پہ حملہ کرنے کے بعد کیا معاملات ختم ہو گئے تھے؟ کیا صدائے حق دب گئی تھی؟ کیا حق والے بھاگ گئے تھے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اگر اس زمانے میں آقا اور آقا کے ان غلاموں نے ایسا نہیں کیا تھا تو ہم بھی آقا کے سچے غلام ہیں، مرتے دم تک ایسا نہیں کیا جائے گا، باطل کا مقابلہ کیا جائے گا، بھاگا نہیں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شہدائے اسلام، زندہ ہے جمہوری، توجہ، زندہ ہے جمہوری۔ ایسا کرو، اسے ختم کر دو، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں تک آپ نے تو واقعہ سنا ہے نا، بار بار سنا ہے، نہ جانے کتنی بار سنا ہوگا۔ بار بار ان واقعات کو دہرانا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ میں یہاں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ منصوبہ تیار ہو گیا، اتفاق اس بات پہ ہو گیا کہ بس یہ کام ہونا چاہیے، محمد کو نعوذ باللہ ختم کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس منصوبے پہ عمل کے لیے یہ لوگ تیار ہو گئے۔ اب جو اصل اور مین بات آئی وہ کیا تھی؟ ایک کہنے لگا کام تو یہ ہونا چاہیے، اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ایک ہی دفعہ جان چھوٹ جائے گی، لیکن یہ کام کرے گا کون؟ نہیں سمجھے؟ یہ کام سارے بولو، یہ کام یکم محرم کے شہید کی طرف آ رہا ہوں، یہ کام کرے گا کون؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سرداری ان کے پاس ہے، جاگیرداری ان کے پاس ہے، مال دولت ان کے پاس ہے، قوت طاقت سب کچھ ان کے پاس ہے، مکہ کی سرداری ان کے پاس ہے، اکثریت ان کے پاس ہے، پھر اس کے باوجود یہ جو سوچ ان کے دماغ میں آئی ہے نا کہ یہ کام کرے گا کون، یہ سوچ آئی کیوں ہے؟ یہ سوچ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ سوچ آئی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک نے کہا کیا مطلب ہے بھائی، جب کام کرنا ہی ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ کرے گا کون؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس فیصلے کا جو اعلان کر رہا ہے نا وہ خود کہہ رہا ہے یہ کرے گا کون؟ نہیں سمجھ رہے؟ وہ خود کہہ رہا ہے کرے گا کون؟ تجھ میں اتنی ہمت ہے تو چل، دوسروں کو کیوں ورغلاتا ہے؟ سامنے آنا، میدان میں کیوں نہیں آتا؟ کرے گا کون؟ ایک کی طرف دیکھا، اس نے کہا یہ کرے گا، اس نے کہا نہیں نہیں میں نہیں، وہ کرے گا۔ وہ کہتا ہے میرا دماغ خراب ہے، وہ کرے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اکثریت ان کے پاس ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، سرداری، جاگیرداری، مال دولت، جاہ و جلال سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اس سوچ پہ مجبور ہیں کہ وہاں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہاں جانا اتنا آسان کیوں آسان نہیں ہے؟ ایک نے کہا تمہیں پتہ ہے؟ ہاں ہمیں پتہ ہے، وہ ہیں ہی کتنے؟ ہم تو ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں بے شمار ہیں، وہ تو گنے چنے چند افراد ہیں، وہاں جانے سے ڈرتے کیوں؟ دوسرے نے کہا وہ چند افراد ہے، تمہیں پتہ ہے وہاں جانا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے بابا، وہاں وہ بیٹھے ہیں، ہاں جناب وہاں اس نبی کے جان نثار بیٹھے ہیں، وہاں اس کے پہرے دار بیٹھے ہیں، 24 گھنٹے اس کے چوکیدار کھڑے ہیں، اس پہ جان دینا ثواب، سعادت، مرتبہ، عروج، عزت، عظمت تصور کرتے ہیں۔ وہاں جانا اتنا آسان نہیں ہے بھائی۔ کیوں اتنا آسان نہیں ہے؟ وسائل ان کے پاس نہیں ہے، اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، اسباب ان کے پاس نہیں ہے، تم کیوں ڈرتے ہو؟ ایک نے کہا ڈرنا تو ہے نا، وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ نبی زمین پہ اپنا لعاب ڈالنے لگتا ہے، وہ نبی کا لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ تم خون بہانے چلے ہو، وہ نبی کا خون کیسے بہانے دیں گے؟ وہ مٹ جائیں گے، وہ مٹ جائیں گے، اپنے نبی پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔
ہاں جناب، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کمال یہ نہیں ہوتا کہ دوست تعریف کرے، کمال یہ ہوتا ہے کہ دشمن بھی ماننے پہ مجبور ہو جائے، دشمن بھی ماننے پہ، بولو نا، مجبور ہو جائے۔ سب سردار کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے، یہ بات تو ہے۔ پھر سوچو، اس کے لیے اپنے آپ کوئی تیار نہیں ہو رہا، سردار صاحب آپ ہی کسی کا اعلان کر دیں، متفقہ طور پر قرارداد منظور ہو جائے گی، اسے بھیج دیا جائے گا، اعلان ہوتا ہے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، ہماری نظروں میں کوئی یہ کارنامہ سر انجام دینے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اگر کوئی یہ جرت اور یہ بہادری رکھتا ہے تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس کا اعلان کیا جاتا ہے، وہی جائے اور یہ منصوبہ، اس منصوبے پہ عمل کر کے واپس آئے، اپنے سرداروں اور جاگیرداروں کا منصوبہ کامیابی سے ہمکنار کر کے آئے۔ یہاں اعلان ہو رہے، جنگ والوں میرا نقطہ دل کی تختی پہ لکھ دینا، علماء کرام تشریف فرمائیں، قیادت تشریف فرمائیں، اپنے انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں اعلان ہو رہا ہے کہ عمر ہی جائے، وہاں بیت اللہ کے سائے میں بھی ہاتھ اٹھے ہیں، اور وہاں ہاتھ اٹھا کے کملی والا بھی دعا مانگ رہا ہے۔ یہاں مشرکین متفقہ طور پہ فاروق اعظم کے نام کا انتخاب کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ عمر جائے، آقا دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں ہاں عمر ہی آئے، عمر ہی، یہ بھی کہتے عمر ہی جائے، وہاں سے بھی مانگا جا رہا ہے کہ ہاں عمر ہی آئے، عمر ہی۔ اور پھر آقا نے جو دعا مانگی تھی اس میں ایک مانگا تھا یا دو مانگے تھے؟ سارے بولو۔ میرا وجدان کہتا ہے دعا کے جو الفاظ ہیں اس میں پہلے نمبر پہ بھی آقا نے عمر ہی کو رکھا ہے، پہلے نمبر پہ کس کو رکھا ہے؟ عمر کو رکھا ہے۔ پھر عمر آیا، یہ بیٹھ گئے انتظار میں، اب اعلان ہوگا، خوشیاں منائی جائیں گی، جشن منایا جائے گا، ہمارا منصوبہ کامیابی تک پہنچے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو گیا، صفایا ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں جشن منائیں گے، خوشیاں منائیں گے، انہیں کیا پتا تھا کہ چند لمحے کے بعد جشن نہیں ماتم ہوگا؟ انہیں کیا معلوم تھا؟ جو اعلان ہم سننے والے ہیں اس اعلان سے صف ماتم بچ جائے گی کیا؟ اور دیکھ لو، نہیں یقین آتا، کسی کتاب میں آپ نے پڑھا نہیں ہے تو پھر آج اپنے ارد گرد دیکھ لو، نہیں یقین آتا تو آج بھی عمر کے نام سے صف ماتم بچتی ہے یا نہیں بچتی؟ تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ سارے بولو نا، جنگ والوں سے کوئی بات چھپی ہوئی تو نہیں ہے، یہ باپ عمر KPK میں تو نہیں ہے، جنگ میں ہے جناب۔ یہ تاریخ آپ حضرات نہیں جانتے کیا؟ آپ اپنی تاریخ بھول گئے ہو کیا؟ جہاں عمر کا صرف نام ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سارے بولو، تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ او بابا، ان کو تکلیف ہونی چاہیے تھی، 1400 سال پہلے میرے آقا نے جو فرمایا تھا اس میں شک تو نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا عمر تو جہاں سے گزر جائے شیطان وہاں سے نہیں گزرتا، تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ آج بھی دیکھ لو، یقین نہیں آتا، وہ 1400 سال پہلے آقا نے حضرت عمر سے کہا تھا جہاں سے تو گزر جائے وہاں سے شیطان نہیں گزرتا، تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، ہمیں تو آج بھی نظر آ رہا ہے کہ عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، شیطان
بھاگتا ہے، اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، نام سے بھی اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر وہ شخصیت ہے جسے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا۔ اللہ سے مانگنے کا مقصد کیا تھا کہ یا اللہ میں اس مقصد کے لیے نہیں مانگ رہا کہ ہمیں کوئی دنیا کی جاہ و جلال مل جائے، ہمیں کوئی مال و دولت یا کرسی وزارت صدارت مل جائے، میں عمر اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تیرے دین کو سربلندی مل جائے، اسے غلبہ مل جائے، اسے عروج مل جائے۔ پھر آقا نے جس مقصد کے لیے مانگا تھا، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا وجدان ہے کہ آقا نے جس مقصد کے لیے عمر کو مانگا تھا، میرے آقا کا مقصد پورا ہو گیا ہے کہ آقا نبی کریم کی دعا بن کے جب عمر آیا تھا تو عمر مکہ کے چوک پہ کھڑے ہو کر جب اعلان کر رہا تھا، مکہ والو اعلان سنو، سارے خاموش ہو گئے کہ عمر اب اعلان کرنے والا ہے، جو منصوبہ دے کے بھیجا تھا کہ وہ منصوبہ کامیاب ہو گیا، پورا ہو گیا، پائے تکمیل تک پہنچ گیا۔ لیکن یہ جو کچھ سوچ رہے تھے معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ معاملہ اس کے اعلان یہ ہو رہا ہے، مکہ کے لوگوں، کسی نے بیوی کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو، اپنی ماں کو اپنی لاش پہ روتا دیکھنا ہو، تو پھر آؤ مقابلہ کرنے کے لیے راستے میں رکاوٹ بن جاؤ۔ سنو، خطاب کا بیٹا محمد کا غلام بن گیا، اور آج کے بعد دار ارقم میں سجدے نہیں ہوں گے، آج کے بعد سجدہ ہوگا تو بیت اللہ میں ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ ہاں جناب، حضرت عمر آئے، عزت اسلام کے لیے مانگا تھا، بیت اللہ کا دروازہ کھل گیا، اسلام کو عزت ملی نہ ملی؟ سارے بولو، جس مقصد کے لیے مانگا وہ مقصد پورا ہوا یا نہ ہوا؟ ہوا نا میرے بھائیو۔ آگے چلیں، محرم کا مہینہ ہے، 10 محرم کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ لیکن صرف حضرت حسین کی شہادت نہیں ہے، یہ جس عمر کی میں بات کر رہا ہوں اسی کی عقیدت میں نام رکھا گیا تھا عمر، علی کا بیٹا ہے، وہ بھی کربلا میں شہید نظر آ رہا ہے۔ ہاں جناب، تو کربلا کے شہداء کی بات کرتا ہے، 72 تن کی بات کرتا ہے، 72 کی فہرست دکھاتا ہے، ابو بکر عمر عثمان نام کے شہید باہر نکال، 72 پورے کر کے دکھا۔ کہاں سے کرے گا؟ یہ نام علی حسن اور حسین کے گھر میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت علی حسن اور حسین کو محبت بھی تھی، عقیدت بھی تھی، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ تھی محبت یا نہیں تھی؟ سارے بولو، محبت تھی یا نہیں تھی؟ ہاں جناب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ ہیں، محراب میں ہیں، شہادت کے وقت حملہ آور نے جو طریقہ کار اپنایا ہے، ہمت اس کو ہو نہیں سکی کہ کسی اور موقع پہ فاروق اعظم پہ حملہ کر سکے۔ انہوں نے بھی انتخاب کیا تو مسجد کا، انتخاب کیا تو نماز کی وقت کا، پتہ ان کو بھی تھا جب یہ نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو پھر ان کی توجہ کسی اور طرف نہیں ہوتی۔ وہ ان کی تقوی، طہارت، زہد کے قائل تو وہ بھی تھے، نماز کی حالت میں حملہ کرتا ہے۔ میں واقعہ نہیں دہراتا، یہاں بھی ایک جملہ آپ کو دیتا ہوں۔ جب اس نے خنجر کا وار کیا محراب میں حضرت فاروق اعظم پہ، اب یہ واپس بھاگنا چاہتا ہے، بھاگنے کے لیے یہ راستہ تلاش کر رہا ہے، کبھی دائیں طرف بھاگا، دائیں طرف صحابہ کی صف اتنی مضبوط ہے وہاں سے نکلنے کا راستہ نہ مل سکا، یہ بائیں طرف بھاگا، بائیں طرف بھی صحابہ کی صف اتنی مضبوط ہے یہ وہاں سے بھی نکلنے نہ پایا، وہاں سے بھی بھاگ نہ سکا۔ جملہ آپ کے دامن میں ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے تو کوشش کی جائے کہ کوئی دشمن اسلام مسلمانوں کی صف میں داخل نہ ہونے پائے، اور اگر داخل ہو جائے تو پھر صف اتنی مضبوط ہو کہ واپس نہ جانے پائے۔ واپس ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پہلے تو صف اتنی مضبوط ہو کہ کوئی آنے نہ پائے، پہلے کوئی آنے نہ پائے، اور اگر آ جائے تو پھر بھاگنے نہ پائے۔
آ جائے تو پھر سارے بولو. جب اسے سمجھ آ گئی نا، نہ یہاں سے راستہ مل رہا ہے نہ وہاں سے مل رہا ہے، آج بھی یہ ہونا چاہیے. تو میں قائد اہل سنت کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، یہ لڑائی کوئی حق نواز کی ذات اور گھر کی لڑائی نہیں تھی، یہ کوئی احمد لدھیانوی کی جاگیر کی لڑائی نہیں ہے. ہاں جناب، اس دشمن اسلام کو وہاں سے بھی راستہ نہیں ملنا چاہیے تھا، یہاں سے بھی نہیں ملنا چاہیے، وہاں سے بھی نہیں ملنا چاہیے. میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اسے بھی کسی جانب راستہ صف میں گھسنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ صدیق کا دشمن ہے، فاروق کا دشمن ہے، عثمان کا دشمن ہے، میری اور تیری ماں عائشہ کا دشمن ہے. اور جو ماں کا دشمن ہو وہ صف میں ساتھ اچھا. سارے بولو نا، یہ ہماری ذات کی لڑائی ہے. اگر یہ سفید ریش بزرگ ہمت جرت غیرت کر کے اسے اپنی صف میں جگہ نہیں دیتا، اسے گھسنے کا موقع نہیں دیتا، تو پھر دوسروں کو بھی کچھ غیرت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ آپ ناراض ہو رہے ہیں، میرے خیال آپ سارے وہی تو نہیں ہیں. سارے بولو ہاتھ بلند کر کے، سب کو یہ غیرت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ سارے بولو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ جب ہر طرف سے یوں راستے بند ہوں گے، اسے پھر نانی یاد آئے گی. لیکن میری قیادت چل رہی ہے، بات کر رہی ہے، کوششیں کر رہی ہیں. ایک دروازہ بند ہوتا ہے، 10 دروازے اور کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر ہم سے کہا جا رہا ہے اتنے مروا کے تم نے کیا کیا ہے، اتنی شہادتیں دے کے تم نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے. یہ تو ہمارا ہی کارنامہ تھا، ہم بھی نہ اٹھتے تو آج تو بھی اپنی مسجد میں محفوظ نہ ہوتا، آج تیری مسجد میں بھی اللہ اکبر کی صدا نہ لگتی، آج تیرا بھی حال کچھ اور ہوتا. تجھے تو ہمارا احسان ماننا چاہیے. کچھ نہیں کر سکتے، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے تھا. سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھتا تو کم از کم یہ ہاتھ اپنے پیچھے رکھتا، کم از کم میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتا، اعتراض نہ کرتا، میری قیادت کے اوپر اعتراض نہ کرتا. کئی کہتے ہیں انہوں نے راستہ چھوڑ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. میں ایک بات کہنے چلا ہوں، توجہ کرنا، عنوان بھی میرے مد نظر ہے، لیکن کچھ ضروری باتیں بھی. آج جنگ کی سرزمین پہ KPK کا یہ ورکر پیغام چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، ایسے نہیں جانا چاہتا. ہاں جناب، یہ کر دیا وہ کر دیا. راول پنڈی سے ایک آواز اٹھی، جس کا نہ کوئی واسطہ نہ کوئی راستہ نہ کوئی تعلق، پوری قوم نے نعرہ چھوڑ دیا. تو ہے کون؟ تو تعارف تو کرا، تو کون ہے؟ کل تک تو ہم نے نہیں سنا تھا، تو کہاں سے نکلا ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ علماء بیٹھے ہوں، مفتی بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، میں مسئلے کی بات کرنے لگا ہوں. امام مصلی پہ کھڑا ہو، غلطی بھی کر جائے، امام مصلی پہ کھڑا ہو، غلطی لگتی ہے نہیں لگتی؟ سارے بولو نا. قرات میں غلطی ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ بولو نا. رکھتے آگے پیچھے ہو جاتی ہیں نہیں ہو جاتی؟ سارے بولو نا. ہو جاتی ہیں نا. مانتے ہو؟ آپ کے ہاں جو امام ہیں میرے خیال وہ سارے معصوم ہیں، ان سے نہیں ہوتی. آپ کی مسجد میں ہوتی ہے، وہ جو بیٹھے ہیں ان کی مسجد میں نہیں ہوتی. سارے بولو. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بیدار ہو جاؤ. مسئلے کی بات بتانے لگا ہوں. مفتیوں سے جا کے پوچھ لینا، کوئی پنڈی سے اٹھتا ہے انہوں نے یہ کر دیا سب کو چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ کوئی سکھر سے اٹھتا ہے، کوئی حیدرآباد سے اٹھتا ہے، کوئی کراچی میں بول پڑتا ہے. بھائی تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اپنا تعارف تو کراؤ، شناخت تو کراؤ، CNIC تو دکھاؤ، ہمیں بھی پتہ چلے تم کس فہرست میں ہو. امام مصلی پہ کھڑا ہو، غلطی بھی لگ جاتی ہے، قرات میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، رکوع سجود میں غلطی ہو سکتی ہے، رکھتے آگے پیچھے ہو سکتی ہے. پیچھے سے مقتدیوں کو لقمہ دینے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ بولو بولو بولو.
مقتدی لقمہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ سارے بولو۔ اب سنو جھنگ والو، امام کو لقمہ وہی دے سکتا ہے جو جماعت میں شامل ہو۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امام کو لقمہ وہی دے گا جو امام کی اقتدا میں کھڑا ہو، امام کی اقتدا میں شامل ہو۔ تے جڑا ٹوٹیاں تے بے کے لقمے دیندا پیا ہے، نہیں سمجھے میں کیا کہہ گیا ہوں؟ ٹوٹیاں تے بے کے۔ اب حضرت صاحب توجہ کا طالب ہوں، بات کہیں رہ نہ جائے، میں ذہنی سطح پہ محنت کر رہا ہوں، کہیں میری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ جماعت کا ورکر ہوں، ادنا رضاکار ہوں، اطاعت امیر کی اہمیت کو سمجھتا ہوں۔ یہ ہوتی کیا ہے؟ ہاں جناب، اب مفتیوں سے جا کے پوچھ لو، ایک بندہ بیٹھا ہے ٹوٹیوں کے اوپر، باہر بیٹھا ہوا ہے کھیل رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اس کے کان میں بھی آواز آئی یا دیکھ لیا کہ امام غلطی کر گیا، کوئی لفظ چھوڑ دیا، یہ کیا وہ کیا، وہ نماز میں شامل اقتداء میں نہیں ہے، لیکن وہاں سے وہ لقمہ دے رہا ہے۔ مفتیوں سے پوچھ لو، مسئلے کی بات بتا رہا ہوں، اگر اس کا لقمہ امام نے لے لیا تو سب کی نماز ٹوٹ گئی، سب کی نماز، سارے بولو سب کی نماز، جماعت سب کی۔ میں باہر بیٹھ کر لقمے دینے والوں سے کہوں گا، اگر تمہیں لقمہ دینے کا زیادہ شوق ہے تو آ رکنیت فارم پر کر، واپس آ یہاں میرے ساتھ چل، پھر میری غلطی پکڑ، میں تیرا شکریہ ادا کروں گا، قیادت کی غلطی پکڑ، تیرا شکریہ ادا کیا جائے گا۔ اور اگر تو باہر بیٹھ کر لقمے دینے کی کوشش کرے گا، لقمہ اگر امام لیتا بھی ہے تو جماعت ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جماعت کو توڑنے کی کوشش نہ کر۔ ہم نے بھی کوئی درختوں کے پتے ہم نے بھی نہیں پڑے ہوئے۔ ہاں جناب، لقمہ دینے کا زیادہ شوق ہے پنڈی کے شیخ التفسیر صاحب، تو آنا ادھر رکنیت فارم پور کر۔ یہاں ایک بات اور کرنا چاہوں، شاید کسی کا ذہن کسی اور طرف ہو، واللہ میرا ذہن وہ نہیں ہے۔ جن کا قطعاً کسی زمانے میں کوئی تعلق نہیں رہا وہ لقمے دے رہے ہیں میری قیادت، اس کا کام کیا ہے؟ جس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، آج کے بعد نہیں سنا جائے گا، منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اگر تجھے زیادہ شوق ہے اور تجھے زیادہ کوئی کیڑا لڑتا ہے تو یہاں پھر تجھے پتا چلے نا، تو اس سٹیج پہ کم از کم خالی یہاں بیٹھنے کی تو ہمت نہیں کر سکتا۔ یہاں بیٹھوں گا تو میرا بھی شمار انہی میں ہوگا۔ ہاں جناب، تو کہتے انہی میں ہوگا، میں تو کہتا ہوں انہی میں ہو، تیرا شمار پھر جن میں ہوتا ہے۔ اللہ کرے قیامت کے دن بھی انہی میں ہو، قیامت کے دن بھی انہی میں ہو۔ لدھیانوی میرے بھائیو، جماعتی ورکر اور رضاکار ہونے کی حیثیت سے جس طرف سے دیکھو جماعت کو نقصان کوئی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، چوکیدار کی طرح چکنا ہو کے نظر رکھی جائے، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ وہ رضاکار کہاں کا، وہ چوکیدار کہاں کا جو چور پہ نظر نہ رکھے۔ اور میرے اس جملے سے کئی لوگوں نے گلہ شکوہ بھی کیا۔ گزشتہ کچھ زمانے میں شاید قائد محترم کو جتنی میری شکایتیں لگی ہوں گی شاید کسی کی لگی ہوں۔ جنگ والوں میں کہہ رہا ہوں، سامنے بٹھا کے بھی حضرت نے دبایا ہے، غصے بھی ہوئے ہیں، ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ ورکر کون سا جسے قائد پوچھے بھی نہ، اور وہ ورکر کیا جو قائد کو سنے ہی نہ، اسے کیا معلوم؟ اطاعت امیر بھائی امام کے پیچھے یا تو نماز کی نیت کر کے کھڑا نہ ہوتا، جب کھڑا ہوا ہے تو اب اقتداء واجب ہے۔ اب اقتداء کیا ہے؟
سارے بولو. اب یوں چونچے چنانچے اگر مگر نہیں چلے گا. اب یہ تماشے نہیں چلیں گے, یہ گردانے ہم نہیں سنیں گے. بات سیدھی ہے. جتنی شکایتیں لگی شاید کسی کی لگی ہوں. کئیوں نے یوں کہا جی گالیاں دیتا ہے. میں نے کہا حضرت مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر ان سے پوچھو میں نے کون سی گالی دی ہے. محراب میں کھڑے ہو کے کوئی گالی دیتا ہے؟ اگر یہ گالی ہے تو یہ گالی تو حق نواز نے سب سے پہلے دی ہے اکابرین کا فتویٰ نقل کر کے. اور گالی وہ اس چیز کو سمجھتے تھے, میں اس دور میں اپنے ورکر کا ذہن معطر کرنے کے لیے اور تر و تازہ رکھنے کے لیے, اس کے مزاج کو اسی نہج پہ رکھنے کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں. اس کے مزاج کو میں توڑنا نہیں چاہتا, تیرے مزاج کو میں کمتر نہیں بنانا چاہتا, اس کی تحقیر بھی نہیں کر رہا. میں اس کارکن اور ورکر کو اسی نہج پہ رکھنا چاہتا ہوں. میں اس کے لیے عرض کیے دیتا ہوں. لوگ شکایتیں لوگ اعتراضات کرتے ہیں, تبصرے کرتے ہیں, تجزیے کرتے ہیں. تم نے بڑے قیمتی لوگ مروا دیے, تم نے کیا ملا ہے تمہیں؟ کیا کہتے ہیں قیمتی ضائع کروا دیے. میں نے کہا یہ قیمتی کا لفظ تو سن لیتا ہوں لیکن ضائع والی بکواس بن کر نہیں سمجھے. قیمتی یہاں تک تو میں بات سنتا ہوں لیکن یہ ضائع ہونے والی بکواس بھائی خود ہی کہہ رہا ہے قیمتی تھے. جو قیمتی ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے جس پہ کٹے ہیں وہ کتنے قیمتی ہیں. کہہ دے چھنگ والے سبحان اللہ, آپ کی غیب ہوتی جا رہی ہے. جن پہ کٹے ہیں وہ کتنے قیمتی ہیں. ابو بکر سے کائنات میں کون زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے؟ فاروق اعظم سے بڑا قیمتی کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ عثمان و علی سے قیمتی پوری امت میں کون ہو سکتا ہے؟ اپنی ماں عائشہ کے دوپٹے سے زیادہ مطہر کس کا مقام ہو سکتا ہے؟ میرے شہید کٹے ہیں تو اصحاب رسول کی عزت پہ کٹے ہیں, یہ ضائع نہیں ہوئے ہیں, عروج پہ پہنچے ہیں. کہاں پہنچے ہیں؟ تو دوسرے نے کہا جناب پھر تمہیں ہی مارتے ہیں, ہمیں تو کوئی نہیں پوچھتا, ہمیں کوئی نہیں کچھ کہتا. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے, آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ خود ہی سوچ لیں کہ تجھے دشمن بھی نہیں پوچھتا تو میرا کیا قصور ہے. تجھے دشمن بھی نہیں پوچھتا تو میرا کیا قصور ہے. تو خود کہتا ہے ہمیں پوچھتا کوئی نہیں ہے, ہمیں کوئی کہتا کچھ نہیں ہے. یہ 65-70 سالہ بوڑھا آدمی قائد اہل سنت ایک للکار مارے ایران تک زلزلہ برپا ہو اور تو پاس بیٹھے اسے کوئی اثر نہ پہنچے. بھئی ایمان کی بھی کچھ نہ کچھ تحقیق ہونی چاہیے, کچھ موازنہ ہونا چاہیے کہ ایمان رہا بھی ہے یا نہیں. سیدھی سی بات ہے. کراچی میں تھا, کورنگی کا بہت بڑا اجتماع تھا. جس خبیث النسل نے اعلان کیا تھا کہ ہمیں اصلی قرآن مل گیا, ہمیں اصلی قرآن مل گیا, برٹش لائبریری سے ہم نے تصدیق کروا لی. اس کے ایک ہفتے کے بعد حضرت وہ ایک بہت بڑے ادارے میں بہت بڑے شیوخ کے ساتھ ایک صوفے پہ بیٹھا ہے. یاد بتاؤ ہمیں دکھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمیں یہ نہیں کہ تم پہ کوئی اعتراض کر رہے ہیں, کوئی توہین کر رہے ہیں, گستاخی کر رہے ہیں. ہمیں دکھ ہوا ہے کہ تم قرآن کے شیوخ تھے, تم شیخ الحدیث و شیخ القرآن تھے, تم بہت بڑے لوگ تھے, تمہیں اللہ نے بڑے اعزاز سے نوازا تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے منہ پہ 2-4 لگاتے کہ خنزیر کے بچے قرآن کو جعلی کہتا ہے تو یہاں کیا کرنے آیا ہے. لگنی چاہیے تھی نہیں لگنی چاہیے تھی؟ سارے بولو. رسید ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اس کی نسل کو بھی سبق مل جاتا. تو کہنے لگے جی ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا. میں نے کہا تم اس لیے محفوظ ہو جناب کہ عمارت ہے, اس عمارت کے باہر 4 دیواری ہے, اس 4 دیواری کے باہر ہم چوکیدار بن کے کھڑے ہیں. کیا بن کے کھڑے ہیں؟ سارے بولو. چوکیدار بن کے کھڑے ہیں. تو صرف ٹھیکیدار بن کے گھر سویا ہوا ہے. ٹھیکیدار کو کون پوچھتا ہے بابا؟ چور جب بھی آتا ہے حملہ کس پہ کرتا ہے؟ سارے بولو. چور جب بھی آتا ہے حملہ کس پہ کرتا ہے؟ چور کو تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ سارے نہیں بول رہے. جو یہ سمجھتا ہے اور چور کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے وہ بولے. سارے بولو. سارے ہاتھ بلند کر کے ذرا فضا میں فرشتے گوا رہے ہیں. چوکی
चौकीदार बन के हाथ बुलंद करके कहो जो वाकई चौकीदार है इस चार दीवारी का। कहने लगा हमें तो कोई कुछ नहीं कहता। मैंने कहा तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहता कि तुम घर सोए हुए हो। मेरी जमात का वर्कर इस चार दीवारी और इमारत इस्लाम के बाहर चौकीदार बन के खड़ा है, और चोर जब भी आता है ये चौकीदार पे हमला करता है। इसको तकलीफ होती है तो चौकीदार से होती है। अगर यकीन नहीं आता तो देख लो, कल कोई मीटिंग बुला लो, सारे पाकिस्तान को जमा कर लो, वो कहेंगे हम आने को तैयार हैं। आखिर में ऐलान कर दो सफ़ीर अमन मौलाना अहमद लुधियानवी साहब भी शिरकत फरमाएंगे। फिर देख लेना चौकीदार का नाम आएगा चोर। सारे बोलो कई दफ़ा भागे हैं नहीं भागे? पीटीवी सेंटर वालों से पूछो भागा था कि नहीं भागा था। उसने कहा हम आ रहे हैं। जबल इस्तिकामत लाहौर से ज़ख्मी हालत में इस्लामाबाद पहुंचा था। जब उसने पूछा वाकई मौलाना आज़म तारक पहुंच गए? उन्होंने कहा जी बिल्कुल पहुंचे हैं, बैठे हुए हैं। बस ये आखिरी बात थी जो अल्लामा के साथ हो गई। उसके बाद नंबर बंद, आज तक बंद है। नंबर आज तक बंद है। सुप्रीम कोर्ट में मेरे और आपके शेर पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? सारे बोलो ना। फिर आया, उसे पता है ये चौकीदार है। ये क्या है? पकड़ेगा चोर को, और वो चौकीदार ही क्या जो चोर को न पकड़े। जिससे चोर को तकलीफ न पहुंचे वो चौकीदार ही क्या है। एक ने कहा जी हम भी तो दीन के चौकीदार है। मैंने कहा मैंने कभी इनकार किया कि तू चौकीदार नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, तू थोड़ा सा चोर के साथ मिला हुआ है। किसके साथ मिला हुआ है? सारे बोलो ये मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मैं हजारों शहीद दे चुका हूँ। इस मिशन के बाद कोई जिस चोर के साथ मिलेगा मैं इसे चौकीदार तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। जो सिद्दीक अकबर की हया नहीं करता हम इस कुत्ते की हया नहीं कर सकते हैं। जो फारूक आजम की हया नहीं करता मैं इस खंजीर की हया नहीं कर सकता। जो उस्मान की हया नहीं करता मैं इस बदबख्त की हया नहीं कर सकता। जो मेरी माँ आयशा की हया नहीं करता तो मैं अपनी माँ का गैरतमंद बैठा हूँ, बेगैरत नहीं हूँ। मैं इस बेगैरत की हया नहीं कर सकता। इस मिशन में साथ हो या नहीं हो? सारे बोलो साथ हो या नहीं हो? ये आपकी क़ियादत का ऐलान है जो ये रज़ाकार अपनी ज़बान से सुना रहा है। कभी आपने कोई नरमी देखी इनके अंदर? कोई ऐसी कमज़ोरी देखी? सारे बोलो ना, बोलो ना। अगर देखी है बताओ। खुला मैदान है, खुली कचहरी है, जंग की सरजमीन है, मरकज़ में खड़ा हूँ। यहाँ से आगे कोई और मुस्तनद स्टेज कौन सा होगा? मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कोई कमज़ोरी ऐसी देखी है? दुश्मन के सामने कोई कमज़ोरी दिखाई हो? दुश्मन के सामने क़ियादत ने कोई कमज़ोरी दिखाई हो? जंग वालों खुली कचहरी है, जंग मरकज़ है, इससे ज़्यादा कोई अहम जगह ज़बरदस्त। हज़रत फरमा रहे हैं जिसने ऐलान किया था ना हम नया कुरान ला रहे हैं, उसे डंडा इतना दे दिया उसने, उससे लाने से पहले ही माफ़ी मांग ली। लाने से पहले ये कौन ये काम कर रही है? तुम्हारी क़ियादत कर रही है। मैं हज़रत ज़िंदगियों का पता नहीं है। ये जुमला जब हम कहते हैं हमें हक नवाज सामने नज़र आता है। वो कहा करता था मौत और हयात का कोई पता नहीं है। हमने मौत और ज़िंदगी के फासले बराबर कर दिए हैं। 20-22 साल से औलाद के नाम वसीयत नामे लिख कर रख दिए हैं, पढ़ा के बता दिया है कि हमारी ज़िंदगियां साहब रसूल के खाते में हमने लिख छोड़ी है। तुम्हारा रब वारिस है, तुम वो जानो तुम्हारा रब जाने। लेकिन हम असहाब रसूल की इज्जत और अजमतों पे आंच नहीं आने देंगे। हमारे जिस्म पे गोलियां बरसती है बरस जाए, बम मारे जाते हैं मार दिए जाए, तख्तेदार पे चढ़ा दिया जाता है चढ़ा दिया जाए, लेकिन सिद्दीक के दुश्मन को एक लम्हे के लिए मुसलमान मानने के लिए न हम कल तैयार थे, न आज तैयार है, न मरते दम तक तैयार हो सकते हैं। आप इस मिशन में साथ दोगे इंशाअल्लाह, इसी नहज के साथ चलोगे इंशाअल्लाह। जो ज़रूरी बात मैं कहने लगा था, जंग वालों हमें दुख होता है, ये हमारा मरकज़ है, हमारी मोहब्बतों का मरकज़ है, हमारी अकीदतों का मरकज़ है।
خدا کی قسم ان علاقوں میں جنگ کا کوئی عام آدمی ہمیں ملتا ہے، بتاتا ہے میں جنگ سے آیا ہوں، ہم گلے لگاتے ہیں، ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں کہ یہ جنگ کا رہنے والا ہے۔ تو پھر جنگ والوں آپ کو بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ میں جنگ کی کھلی کچہری میں بات کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری اس قیادت نے مشن کے حوالے سے ذرہ برابر کمزوری دکھائی ہو، موقف میں کمزوری دکھائی ہو، دشمن کے سامنے کمزوری دکھائی ہو، حق نواز نے جو اعلان کیا تھا اس اعلان سے انہوں نے اعراض کیا ہو، ایک بندہ سٹیج ہو، سائیڈوں پہ ہو یا مجمع میں ہو، ایک بندہ کھڑا ہو جائے کہ جی میرے پاس یہ ثبوت ہے فلاں مقام پہ قیادت نے یہ کمزوری دکھائی ہے، کھلا اعلان ہے، کھلا میدان ہے، اٹھ کھڑے ہو۔ دیکھ لو مجھے توجہ شہدائے اسلام، قائدین سپاہ صحابہ، مجھے کچھ سمجھانے دے۔ سائیڈوں پہ دیکھ لو، شاید کسی کا ہاتھ کھڑا ہو مجھے نظر نہ آ رہا ہو، مجمع میں دیکھ لو، سامنے دیکھ لو، اس طرف بھی دیکھ لو، کوئی ہے؟ سارے بولو، ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ تو پھر یہ بتاؤ اصحاب رسول کی چوکیداری میں کوئی کمزوری دکھائی ہے؟ صحابہ کرام کی چوکیداری سے اعراض کیا ہے؟ سارے بولو نا، ڈر کر بھاگے ہیں، جھکے ہیں، بکے ہیں؟ بتاؤ، سارے بولو۔ کوئی اعلان انہوں نے کر دیا کہ حق نواز نے جو کچھ کہا تھا ہماری توبہ ہم نہیں کریں گے جی، ہم نے اس سے رجوع کر لی؟ ایسا ہوا ہے؟ جب نہیں ہوا تو پھر ہاتھ بلند کر کے، یہ تمہارے ہاتھ قائد اہل سنت کے ہاتھ کی طرف آنے چاہیے، بلند کر کے ہاتھ ذرا اعلان کر دو کہ آج کے بعد پھر حق نواز کی مسند پہ بیٹھنے والے اس قائد کے شانہ بشانہ چلنا ہم جماعت کے لیے ضروری تصور کرتے ہیں، ہم جماعت کو توڑنے بھی نہیں دیں گے، اس کے اندر درار نہیں آنے دیں گے۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہو انشاءاللہ؟ ہاتھ بلند رہے، بلند رہے۔ آس پاس والے دیکھ، ہاتھ کس کا نیچے؟ کون یہ کہہ رہے زبان ہلا رہا ہے ہاتھ نہیں اٹھا رہا؟ بتاؤ مجھے، سب نے ہاتھ کھڑے کیے یا نہیں کھڑے کیے؟ جس نے ہاتھ کھڑا کیا وہ خود بھی کھڑا ہو جائے۔ بس میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ قیادت جو آپ کے سامنے سٹیج پہ نظر آ رہی ہے معمولی قیادت نہیں ہے مسلمانوں۔ جنگ کے لوگوں قدر پہچانیے، اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کیجئے۔ آج فتنے کا زمانہ ہے، بڑے بڑے لوگ پھسل رہے ہیں، تمہاری قیادت ڈٹی ہوئی ہے، تمہاری قیادت اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے قیادت پہ اعتماد کر کے آگے چلو گے انشاءاللہ؟ قیادت کے شانہ بشانہ چلو گے انشاءاللہ؟ آج مجھے بتاؤ جنگ والوں، بڑے بڑے پھسل رہے ہیں نہیں پھسل رہے؟ تمہاری قیادت کوئی پھسلی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ تو پھر کہہ دو الحمدللہ، سب بولو الحمدللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہم نے جس قیادت پہ اعتماد کیا تھا انہوں نے ہمارے ضمیر کو نہیں بیچا، انہوں نے ہمارے نظریے کو نہیں بیچا، ہمارے مشن کو نہیں بیچا۔ اللہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں مرتے دم تک اس مشن پہ قیادت قائم رہے گی، ہم اقتدا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ آپ حضرات ایک سیکنڈ میں بیٹھ جائیں، جو کھڑے ہیں ایک سیکنڈ میں بیٹھ جائیں۔ آخری پیغام، 1 سے 2 منٹ میرے رہ گئے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جنگ والوں توجہ آپ کی میری طرف رہے۔ آج اگر اتحاد کا کوئی منظر بھی کہیں نظر آتا ہے تو اہل سنت والجماعت کے سٹیج پہ نظر آتا ہے۔ ہمارے سٹیج پہ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، ہر مکتبہ فکر کے لوگ دفاع اصحاب رسول کے لیے آتے ہیں، ہم گلے سے لگاتے ہیں، ہم ان کی غیرت جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم نے ان تمام مسالک اہل سنت کو یکجا کیا ہے ان سٹیجوں پہ۔ ایک بات
آج کر کے بعد اجازت چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں میں حق پر، دوسرا کہتا ہے میں حق پر، تیسرا کہتا ہے میں حق پر. میں کہتا ہوں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ میں تجھے بنیاد میں بات بتاتا ہوں، بنیاد بتاتا ہوں، اساس بتاتا ہوں. آگے مرضی تمہاری ہے، تم چلو یا نہ چلو. مجھے یہ بتاؤ، بریلوی دیوبندی اہل حدیث حیاتی مماتی حادثاتی چھپاتی جو بھی ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہماری ٹکر کفر کے ساتھ ہے، ہمارا مقابلہ کفر کے ساتھ ہے، دجل کے ساتھ ہے، شیطنت کے ساتھ ہے، شیطان کی نسل کے ساتھ ہے، صحابہ کے دشمن کے ساتھ ہے. تو اس بنیاد پہ بات کروں گا کہ اگر تم کہتے ہو ہم سے